انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی تبلیغ سے کافی لوگ ایمان قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار گئے، اور کافی لوگ ایسے تھے جو ہٹ درم تھے، جن کے اوپر اللہ کے نبی کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 135 مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا قوم اعملوا، اے میری قوم اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، پھر جلد تم جان لوگے، اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، بے شک میں اپنی جگہ پہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد تم جان لوگے، من تکون لہو، کس کے لیے ہے، عاقبت الدار، آخرت کا گھر، پھر تم جان لوگے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ پھر فرمایا انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہے فلاح نہیں پاتے، بے شک وہ جو ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ سمجھ آئی بات کی؟ آیت کا ظاہر آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میری قوم، جس قوم میں اللہ نے آپ کو بھیجا اس سے مخاطب ہو کے فرماؤ کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، انی عامل، اور میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ کیوں فرمایا گیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرو۔ اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف لاؤ، تبلیغ کرو، دین اسلام کی طرف اس رستے پہ لگاؤ جو راستہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، جنت کی طرف جانے والا ہے۔ پھر رسول یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون سچا ہے۔ در حقیقت یہاں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کے رسول تبلیغ کر کے ایک مقام پھر ایسا آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں نا، اور آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہ سمجھنا ہے، نہ میں کچھ جانتا ہوں، نہ مجھے کسی چیز کا پتہ ہے، آپ کھپتے رہو، آپ جتنا پاگلوں کی طرح بولتے رہو، میں نے نہیں اپنی راستے سے ہٹنا۔ جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں چل بھائی تو جان تیرا کام جانے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جان اور تیرا کام جانے، جو مرضی کر، اب آئندہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سٹیج جب آئی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس کو اگر پڑھیں تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ دیکھیے نا ذرا کہ وہ بندہ
جو رسول کو دیکھ رہا ہے، بنفس نفیس اللہ کا رسول سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا، ہم نے تو بغیر دیکھے رسول پہ ایمان لائے ہیں نا، اللہ کو بھی بغیر دیکھے ماننا، رسول کو بھی بغیر دیکھے ماننا۔ تو جس شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں، وہ فرما رہے ہوں اس سے کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، شرک چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کرو، فلاح پا جاؤ گے، اور وہ ان کو اگنور کر دے، ان کی باتوں کو سنے ہی نہیں، مانے ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لے، جہاں وہ کھڑے ہوں وہاں شریر لڑکوں کو کھڑا کر دے کہ شور مچانا ہے، بات نہیں کرنے دینی، کسی کے کانوں تک ان کی بات پہنچے ہی نہیں۔ اور جس شخص نے خود اللہ کی آیات کو اترتے دیکھا ہو، جس شخص نے خود معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، نہ صرف دیکھے ہوں بلکہ خود طلب کیے ہوں، مجھ سے مانگے ہوں کہ اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ابو جہل نے کئی معجزے طلب کیے، جس میں وہ کنکریاں ہاتھ میں لے کر آیا تھا اور پوچھا تھا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بات میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ یہی فرمانا تھا تو ہاتھوں میں، اس کے ہاتھ میں کنکریاں وہ بولیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ۔ اس نے ایسے جھٹکا ہاتھ کنکریاں پھینکیں اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس طرح معجزات کو آنکھوں سے دیکھ لینا، رسول اللہ سے قرآن کی سماعت کرنا، یہ سب باتیں بذات خود اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے، اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم سچے ہیں، پھر تم اپنی جگہ پہ لگے رہو، جو تمہارا جی آتا ہے کرو، جو تمہارے دل میں آ رہا ہے وہ کرو، انی عامل، میں اپنی جگہ پہ کام کروں گا، جو حکم مجھے اللہ نے دیا میں وہ کروں گا، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ تم کرو، پھر فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، ان قریب پتہ چل جائے گا، کس چیز کا پتہ چل جائے گا؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر، آخرت کا گھر، جنت کسے ملتی ہے، راحت و سکون کسے ملتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہہ کے بات واضح کر دی کہ یہ یاد رکھیے گا، جو ظالم ہے، جو ظالم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، جو ظالم ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، نافرمانیاں کرنے والا، یاد رکھیے وہ کبھی بھی لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پتھر نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ایسا نہ کر دینا کہ حق بات سمجھنے سے قاصر ہو جائیں، ہمارے کانوں کو ایسا نہ بنا کہ ہمارے کان حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، ہماری آنکھوں کو ایسا نہ کر کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ حق بات دیکھنے سے قاصر ہوں۔ سب کچھ ہو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں اندھا فرمائے کہ یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آنے والے نہیں۔ تو اس نوبت تک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ لائے، کیونکہ ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور انسان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔